اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. شریعت مطالعہ نے جو حکم جس درجے میں جہاں کہیں بیان کیا ہو اس حکم کو اسی درجے میں رکھ کر عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے نہ کمی کرنی ہے اور اپنی طرف سے نہ زیادتی کرنی ہے، اور یہی اتباع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر اجر و ثواب رکھا ہے. اور عید کا دن ہے، رحمت اور فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ایک حصہ صرف اہل دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا. اور کب سے؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر تا صبح قیامت تک جتنے بھی جاندار ہیں جو اپنے ماتحت افراد سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، چوپائے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے. اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بچا کر رکھی. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھونسلہ ہے اور اس میں پرندے کے چھوٹے سے بچے ہیں. میں نے ان پرندوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنی چادر میں ان کو رکھ دیا. اب کیا دیکھتا ہوں کہ ان پرندوں کی ماں وہ میرے سر پر منڈلا رہی ہے اور مسلسل میرے پیچھے چل رہی ہے. اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہ صحابی فرمانے لگے کہ آقا یہ بچے میں نے لیے اور پھر ان کی ماں مسلسل سر پہ منڈلا رہی ہے اور پھر اتنے بچوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، بلبلا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پرندے کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان پہنچا دے، اپنے بچوں کے خاطر سر پہ منڈلا رہی ہے. اس کو یہ بھی ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، کئی گنا زیادہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون کو قیدی بنا کر لایا گیا. اب وہ جب قیدی بنا کر لایا گیا تو بچہ کہیں کھو گیا، اس خاتون کا چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. اب وہ خاتون کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے اپنے بچے کی تلاش میں. کبھی ایک بچے کو اٹھاتی ہے، کبھی دوسرے بچے کو اٹھاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ گما ہوا بچہ، بچھڑا ہوا بچہ اس خاتون کو مل جائے تو کیا یہ خاتون اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اتنی بے چین ہے بچے کی تلاش میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بچے کو آگ میں ڈال دے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی بندے کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں فرماتے، وہ اس ماں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خونی رشتوں کو جوڑے، خونی رشتوں کو، تعلقات کو بحال کرے. اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے معافی تلافی کر لے، اگر کسی سے کوئی رنجش ہے عید کے موقع پر جا کر اس سے معافی مانگ لے. عزت تو اللہ نے دینی ہے، کسی کے سامنے جا کر معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اگر کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہے، کسی رشتہ دار سے کوئی رنجش ہے، کسی رشتہ دار سے کوئی بد کلامی ہو چکی ہے، آج کے دن جا کر اس سے معافی تلافی کر لی جائے اور اس کے ساتھ احسان اور سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب عام بخشش فرمائیں گے تو اس معافی مانگنے والے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نفلی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، نفلی روزے سے بھی زیادہ افضل ہے اور اسی طرح نفلی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا آقا ضرور بتائیں. فرمایا کہ اصلاح ذات البین،
کہ دو بندوں کے درمیان اصلاح کرنا، دو بندوں کے درمیان صلح قائم کر دینا، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقے سے زیادہ افضل۔ اور فرمایا کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو دین کو موننے والا ہے؟ فرمایا کہ وہ فساد ذات البین الحالقہ، کہ دو بندوں کے درمیان لڑائی جھگڑا کروانا، دو بندوں کے درمیان فساد برپا کروانا، فرمایا کہ یہ تو دین کو موننے والی چیز، اس سے تو دین میں خرابی پیدا ہو۔ دو بندوں کے درمیان اصلاح کرانا، ساری حیات طیبہ میں سارے اسوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک موقع پر نماز میں تاخیر ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اور وجہ کیا بنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، دو قبیلوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہے، کسی سے کوئی رنجش ہے، آج عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، بخشش کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا عام اعلان فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم معروم ہو جائیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے کوئی ناراضگی ہے، کسی قرابت دار سے کوئی ناراضگی ہے، کسی پڑوسی سے کوئی ناراضگی ہے، کسی عام آدمی سے کوئی ناراضگی ہے، آج کے دن جا کر اس سے معافی تلافی کر لی جائے۔ ایسے سے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ 10 سال اپنے بھائی سے بات چیت نہیں کرتے، ایسے سے افراد دیکھنے میں آتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے اپنی بہن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور ایسے شقی اور بدبخت بھی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے، اے اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے، میرے بھائی کو نبوت عطا کرے۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کو مضبوط کر دیں گے۔ بھائی تو سہارا ہوتا ہے، باقی سارے کے سارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، باقی سارے کے سارے رشتے بیکار ہیں، بھائی تو سہارا ہے۔ اگر کسی کی بھائی سے کوئی ناراضگی ہے، اپنے کسی بہن سے کوئی ناراضگی ہے، آج کے دن جا کر اس سے معافی طلب کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزیں دنیا میں نصیب فرمائیں گے، نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن قدر صحابی ہیں، جب آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ ہرگز تمہاری نیکی قابل قبول نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور فرمانے لگے، حضرت میرا مدینہ میں ایک باغ ہے، 600 درخت ہیں، فرمایا کہ وہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، آقا میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ یہ قبول ہے، اللہ نے تمہارا یہ باغ قبول کر لیا ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم اس کو جا کر اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دو، اپنے چچا زاد بھائیوں پہ جا کر خرچ کر دو، اس میں تمہیں 2 اجر و ثواب ملیں گے، ایک اجر و ثواب صدقے کا اور دوسرا اجر و ثواب صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی کا آج ہمارا بھائی فقر اور مسکنت کی زندگی گزارتا ہے، ہم اپنے احسان اور سلوک میں اغیار کو تو یاد رکھتے ہیں، لیکن بھائی سے ایسی ناراضگی ہو گئی اپنے احسان اور سلوک میں اس کو یاد نہیں رکھتے۔ بہن قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، ہم اپنے احسان اور سلوک میں اغیار کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن بہن کو یاد نہیں رکھتے۔ ایسا نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کو جوڑنا، اپنے رشتہ داروں سے احسان کرنا اور خونی رشتوں کو برقرار رکھنا یہ دین کا بہت بڑا باب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل رکھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے فضائل اس کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی اور امہات المومنین میں سے تھی، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی قیمتی باندی تھی، انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ لگا کہ میمونہ نے وہ باندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اپنے ماموں جو آپ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں یہ باندی آپ ان پر خرچ کر لیتی، ان کو ہدیہ کر دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اجر و ثواب نصیب فرماتے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ کتنے فضائل۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا، 1,20,000 ناحق قتل کیے، 1,20,000، اور جب وہ دنیا سے گیا تو 20,000 قیدی ناحق جیل میں بند تھے۔ اس کے عدالت میں ایک دفعہ ایک خاتون اور 3 مردوں کو لایا گیا، 3 مرد، ایک اس کا شوہر تھا، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک اس کا بھائی تھا۔ حجاج نے کہا کہ ان 2 مردوں میں سے صرف ایک کو چھوڑوں گا، باقی 2 کو قتل کروں گا، اب تم بتاؤ کس کو چھوڑوں۔ وہ خاتون تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگی، عرب کی بڑی ذہین خاتون تھی، وہ کہنے لگی
کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج نے کہا کہ شوہر، تمہاری حیات، تمہاری زندگی گزران وہ شوہر کی وجہ سے ہے، اور تمہارا بیٹا وہ تمہاری زندگی ہے، تم نے بھائی کا کیوں انتخاب کیوں کیا؟ تو خاتون فرمانے لگی شوہر اللہ مجھے دوبارہ دے دے گا، بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ دے دے گا، لیکن اگر بھائی مجھ سے چھن گیا تو یہ مجھے دوبارہ نہیں ملے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کل قیامت کے دن بھی جب فرمایا کہ افراتفری کا عالم ہوگا، فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس جائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا کہ بھائی مجھے نیکی دے دو، پھر اس کے بعد بھائی کہے گا میں خود قسمہ کرسی میں ہوں، میں نیکی آپ کو کہاں سے دوں، لیکن جائے گا بھائی کے پاس۔ اسی لیے یہ بڑے رشتے ہیں، ان کے ساتھ احسان و سلوک کیا جائے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے، کسی متعلق سے ناراضگی ہے، کسی سے بھی ناراضگی ہے، آج بڑا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام معافی کا اعلان ہے، اس کے پاس جا کر خود معافی طلب کی جائے۔ آپ دنیا میں معاف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر آپ کو معاف کرے۔ آپ دنیا میں درگزر اور عفو کا معاملہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے آپ کے لیے بخشش کا اعلان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي